علامہ اقبال نے عام شعراء کی طرح اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ ابتدائی تعلیمی دور میں آپ سیالکوٹ میں شعر کہتے تھے، مگر آپ کے جوہر لاہور میں کھلے۔ لاہور کے ادبی ماحول نے طبیعت کو وہ جلا بخشی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ علامہ اقبال دوران تعلیم ہی ادبی محفلوں میں شریک ہونے لگے۔ ایک موقع پر جب آپ نے اپنی ایک خوبصورت غزل کا یہ خوبصورت شعر سنایا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، تو اس محفل میں موجود آپ کے استاد مرزا ارشد گورکانی بے اختیار چلا اٹھے، میاں اقبال اس عمر میں یہ شعر؟ اس زمانے میں داغ دلوی، امیر مینائی حالی اور اکبر الہ آبادی کی شاعری کا بڑا چرچا تھا۔ علامہ اقبال نے داغ دلوی کو پسند کیا اور ان سے اصلاح لی۔ یہ جو دور ہے یہ علامہ اقبال کی شاعری کی ابتدا سے لے کے 1905 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے لیے نظمیں لکھتے تھے۔ اس دور میں آپ پر داغ کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس دور کی مشہور نظم حمالہ ہے۔ بچوں کے لیے جو آپ نے نظمیں لکھی وہ بھی اسی دور میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ اور نظمیں بھی بہت مشہور ہوئیں، جن میں عقل و دل، صدائے درد، ایک آرزو، تصویر درد۔ اس دور کی آپ کی ایک بہت مشہور نظم بلال بھی ہے، جس میں آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس نظم میں کہتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کو آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں، نظر تھی صورت سلیماں ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا بھی ہی دور تھا گویا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا بہانہ بنی، ہوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، ہوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا اس کا۔ پھر اس دور میں علامہ اقبال متحدہ ہندوستان کے قائل تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ آپ کی ایک مشہور نظم ترانہ ہندی ہے، اس کا یہ خوبصورت شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور پھر اسی دور میں آپ کی کچھ غزلیں بھی بڑی مشہور ہوئیں، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ ہے یہ دیکھنے کی چیز اس سے بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی یہ ناپائیدار دیکھ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ، کیا چاہتا ہوں بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو یہ دور علامہ اقبال کی اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جو 1905 سے لے کے 1908 تک محیط ہے۔ جب علامہ اقبال یورپ میں تھے، یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، یورپ کے ماحول، مشاہدات، چمک دمک، روشنی اور تجربات نے اقبال کے نقطہ نظر میں انقلاب پیدا کر دیا۔
اقبال سمجھ گئے کہ زندگی حرکت اور عمل کا نام ہے۔ علامہ اقبال یورپ کی ترقی اور ہندوستان کی تنزلی کا راز پا گئے، انگریزوں کی حکمرانی کو سمجھ گئے اور ہندوستانیوں کی محکومی کو سمجھ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپی سامراج کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس دور کی مشہور نظموں میں حقیقت حسن، چاند اور تارے، عاشق ہرجائی، جلوہ حسن، عشرت امروز، پیام عشق، یہ اس دور کی علامہ اقبال کی مشہور نظمیں ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر اسی دور کی ایک اور مشہور ربائی ہے علامہ اقبال کی، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس دور میں جو سب سے زیادہ مشہور علامہ اقبال کی غزل ہوئی، میں اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جو 1908 سے لے کے 1924 تک کے عرصے پر مبنی ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال ایک شاعر کے روپ میں سامنے آتے ہیں، ایک فلاسفر کے روپ میں سامنے آتے ہیں، ایک مربی کے روپ میں سامنے آتے ہیں، ایک داعی اسلام کے روپ میں سامنے آتے ہیں، اور ایک مفکر، ایک قوم کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں پختگی آ جاتی ہے۔ اس دور کی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں طلوع اسلام، شمع و شاعر، شکوہ، جواب شکوہ، اور اس طرح کی اور بہت ساری نظمیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ پھر اس دور میں علامہ اقبال ترانہ ہندی سے نکل کر ترانہ ملی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے آپ متحدہ ہندوستان کے قائل تھے، لیکن اب آپ متحدہ ہندوستان کے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ کا جو تصور ہے قومیت کا تصور، وہ آفاقی ہو جاتا ہے اور آپ جغرافیائی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ چین و عرب ہمارا، علامہ اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے یہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم،
سبار کر چکا تو امتحاں ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال کے نظریات میں جوش آ جاتا ہے، آپ ایک جذباتی شاعر بن جاتے ہیں، آپ ایک مفکر، ایک شاعر، ایک مربی بن جاتے ہیں۔ اے خدا شکوائے ارباب وفا سن لے، ہو گرے پے کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہاں۔ اب علامہ اقبال کی شاعری کا چوتھا اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جس کا عرصہ 1924 تا 1938 ہے۔ شاعری کا یہ آخری دور، اس دور میں علامہ اقبال کے افکار میں پختگی آ چکی ہے۔ علامہ اقبال خودی کا راز پا چکے ہیں، علامہ اقبال اسرار و رموز کو سمجھ چکے ہیں، شاہینی روح اپنے نوجوانوں میں بیدار کر چکے ہیں، پہلی عالمی جنگ کا نظارہ کر چکے ہیں۔ اب آپ تحریک پاکستان کے ایک فعال رکن بن چکے ہیں۔ تحریک خلافت ہو، نہری رپورٹ ہو، قائد اعظم کے 14 نکات ہوں، خطبہ الہ آباد ہو، گول میز کانفرنسز ہوں، پاکستان کا نام کی تجویز ہو یا پاکستان کا خواب ہو، ہر جگہ پہ ہمیں علامہ اقبال کے افکار، علامہ اقبال کے نظریات نظر آتے ہیں۔ اور یہاں میں علامہ اقبال کے بارے میں ایک اور علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت پر مبنی ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ یہ دور 1930 کے بعد کا دور، علامہ اقبال نے جب دونوں محمد علی یہاں موجود نہیں تھے، محمد علی جوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور محمد علی جناح ہندوستان کو چھوڑ کر مستقل طور پر یو کے میں، انگلینڈ میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہ یہاں سے بیزار ہو چکے تھے اس ہندوستان کی سیاست سے، اور خاص کر نہرو رپورٹ کے بعد اور پھر علامہ اقبال نے جو 14 نکات پیش کیے تھے، جب کانگریس نے کھل کر ان کی مخالفت کی تو قائد اعظم محمد علی جناح یہاں کی سیاست سے بیزار ہو گئے، اور آپ ہمیشہ کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں ہندوستان چھوڑ دوں گا۔ تو علامہ اقبال نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور قائد اعظم کو اپنے خطوط کے ذریعے واپس ہندوستان میں لے کے آئے۔ اس دور کی مشہور نظموں میں ساکی نامہ، مسجد کرتبہ،
ابلیس کی مجلس شورا، طارق کی دعا، شاہین۔ پھر اس دور کی جو مشہور شاعری ہے، میں کچھ وہ شاعری آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر میں نہ لوں شان خدا بندی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ گزر اوقات کر لیتا ہے کو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جمع مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ پھر اس دور کی آپ کی علامہ اقبال کی ایک اور مشہور غزل، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر یہاں پر ایک اور علامہ اقبال کی بہت خوبصورت نظم جو علامہ اقبال کے اس آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک آفاقی پیغام علامہ اقبال اس نظم میں دیتے ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تہذیب نبی کار کا یہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں